تیسری بات یہ ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم نے عورت کو سربراہ بنایا وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اب اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایکویلٹی ہونی چاہیے، جی عورت کو سربراہی سے کیوں محروم کیا گیا؟ تو آپ سمجھو اسلام کا جو اقتدار کا سسٹم ہے اور یورپ کا جو اقتدار کا سسٹم ہے اس کو سمجھو۔ یورپ میں حکومت کو ایڈوانٹیج سمجھا جاتا ہے، حکومت ایک نفع بخش چیز سمجھی جاتی ہے، جس کو حکومت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کو حکومت میں نہیں ملی وہ ناکام ہو گیا۔ یہ کانسیپٹ ہے یورپ کا۔ اور اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جس کو حکومت مل گئی وہ نقصان میں پڑ گیا، مطلب یہ ہے اس کے اوپر ایک بڑا بوجھ آ گیا۔ تو جیسے آپ نے وہ اس کی بات کی، آج کل جو ہمارا ملک میں ہے اور بنگلہ دیش میں جو وزیر اعظم ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں جو پنجاب کا جو صدر وہ ہے وزیر اعلیٰ، وہ بھی تو عورت ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر ہم پوڈ کاسٹ بنائیں گے کہ اسلام عورت کی حکمرانی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کو ابھی فی الحال اگر اس کو اب ڈسکس کریں گے تو شاید ہمارے جو ہمارے پاس وہ بور ہو جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام حکمرانی کو نفع بخش چیز نہیں سمجھتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جس کو حکمرانی نہیں ملی وہ اچھا ہو گیا، کہ ایک اتنا بڑا بوجھ اس کے سر پہ نہیں آیا۔ یورپ کہتا ہے کہ نہیں، حکمرانی مل گئی تو کامیاب ہو گئے، بالکل، تو ہی آپ زندگی کو انجوائے کر سکو گے۔ بالکل۔ تو اسلام نے تو عورت پہ احسان کیا بھائی، کہ اتنے بڑے بوجھ سے اس کو آزاد کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا اپنے بیٹے کو حکمران بنا دو، تو اس نے کہا بھائی یہ اتنا بڑا بوجھ جو میرے سر پڑ چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کے مزید لوگ بھی یہ بوجھ برداشت کریں۔ بالکل۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اسلام تو حکومت کو منافع سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں ایک پانچویں شرط پہ کہ وہ اس کو عالم ہونا چاہیے۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے، جی بالکل، کہ اس کے سامنے جب کوئی فیصلہ ہو تو وہ اجتہاد کر سکے، قرآن و حدیث سے فیصلے نکال سکے، بالکل، قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کر سکے، نکال سکے اور فیصلہ کر سکے۔ لیکن چونکہ جو بعد کے علماء کرام ہیں، بعد کے علماء کرام نے کہا کہ اب فسق اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو ہمارے سربراہان ہیں ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، تو پھر مجتہد کا کیا کہنا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ ایک اسلامی اصول کے تحت ملک کو چلا سکے اگرچہ وہ مجتہد نہ ہو۔ اور ایک پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، ظاہری بھی باطنی بھی۔ مطلب اس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ بھائی وہ فنا گناہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہی ہے شراب کر رہا ہے یا کوئی اور چیز۔ اور پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ اگر ایک شخص ظاہری طور پر تو گناہ نہیں کر رہا، آیا اس کی تفتیش کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ مطلب کہ وہ باہر سے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کی تفتیش کی جانی چاہیے کہ نہیں، کہ واقعی ٹھیک ہے واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے کہ بھائی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور وہ کون سے گناہوں سے وہ بچ رہا ہے اور وہ کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر ظاہری طور پہ وہ ٹھیک ہے، ظاہری وہ لگ رہا ہے کہ بھائی وہ پرہیزگار متقی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اب بعد کے جو علماء ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اب فسق اتنا بڑھ چکا ہے کہ بھائی وہ شخص عادل کہلائے گا کہ جس کی اچھائیاں برائیوں پہ غالب ہو، وہ شخص عادل کہلائے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ایک ایسے شخص کو سپورٹ کرنا چاہیے، ایک ایسی حکمراں جو سیاسی لیڈر ہے اس کو اقتدار میں ہمیں لانا چاہیے کہ وہ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ جی بالکل۔